قناعت کی بدولت رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ قناعت اور خودداری سے جنت کی ضمانت دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قناعت شکر گزاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ راحت اور سکون اسے ہی نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال پر قناعت اختیار کرتا ہے۔ عزت اسی بندے کی ہوتی ہے جو قناعت اختیار کرتا ہے۔ قناعت پسند جو شخص ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر لگاتا ہے، لوگوں کے گرد طواف کرتا ہے۔ تردہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، ایک یا دو لقموں، ایک یا دو کھجوروں کا لالچ اسے گھماتا پھراتا ہے۔ کبھی ایک بندے کے پاس، کبھی دوسرے بندے کے پاس، ایک ایک دو دو روپیہ اکٹھا کرنے کے لیے، کبھی ایک اس کے پاس کبھی اس کے پاس۔ ولیکن مسکین الذی لا یجد غنی یغنیہ، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو اتنا مال ہو کہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکے، ولا یفتن بہ، نہ وہ مسکین نظر آتا ہو فیتصدق علیہ، کہ لوگ اسے صدقہ دیں، ولا یقوم فیسأل الناس، اور نہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے، وہ کسی کے آگے سوال نہیں کرتا، اس کے چہرے سے بھی آپ نہیں پہچانتے، اس کے کپڑوں سے بھی آپ نہیں پہچانتے، وہ لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ قناعت اختیار کرتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل رکھتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل امیری جو ہے نا، یہ دل کی امیری ہے۔ اصل امیر وہ شخص ہے جو دل کا امیر ہے، اور قناعت پسند شخص ہی دل کا امیر ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر اترا کثرت المال هو الغنی، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ مال و دولت کی فراوانی دولت مندی ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نے عرض کیا، نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَتَرَا قِلَّةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرُ، تمہارا کیا خیال ہے کہ مال و دولت کا کم ہونا فقیری ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نے عرض کیا، نعم یا رسول اللہ، جس کے پاس مال ہے وہ امیر ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ آپ نے فرمایا، انما الغنا غنى القلب والفقر فقر القلب، اصل دولت مندی تو دل کا غنی ہونا ہے، اور اصل فقیری دل کی فقیری ہے۔ امیر وہ ہے جس کا دل امیر ہے، اور فقیر وہ ہے جس کا دل فقیر ہے، چاہے دولت کے انبار لگے ہوں لیکن وہ خرچ ہی نہ کرے، بنیادی ضروریات بھی پوری نہ کرے، اپنے مال کو سنبھال کر رکھے، یہ فقیر آدمی ہے۔ حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، والقانی غنی وان جاء، قناعت کرنے والا غنی ہوتا ہے اگرچہ وہ بھوکا ہو، والحریص فقیر وان ملک، اور حریص فقیر ہوتا ہے اگرچہ وہ بادشاہ۔ حریص، زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنا، مال اکٹھا کرنے کی ہوس، اگرچہ وہ بادشاہ ہی ہو اسے فقیر ہو کہہ رہے ہیں کہ وہ فقیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں قناعت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا مال آیا، جب جنگیں شروع ہوئیں، مال غنیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں 5واں حصہ آتا تھا،
ہمارے پاس مال آئے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری خواہش ہوتی ہے بہترین گھر ہونا چاہیے، عالی شان گھر، بہترین کاروبار سیٹ کر دوں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بہترین گاڑی لے لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بڑا مال آیا تھا۔ جنگ حنین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو بکریاں آئی تھی نا، پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیانی حصہ، سینکڑوں بکریاں، صرف بکریاں جو آپ کے حصے میں آئی۔ ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں اسلام قبول کر لوں گا اگر یہ ساری بکریاں آپ مجھے دے دیں۔ آپ نے میں لے لو ساری بکریاں آپ نے دے دی۔ اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ بکریاں لے کر اپنے قبیلے میں جا کر کہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر کا ڈر ہی نہیں ہے، میں نے ساری بکریاں مانگی، انہوں نے ساری مجھے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال آیا مگر آپ نے کوئی عالی شان گھر نہیں بنایا، آپ نے کوئی کاروبار سیٹ نہیں کیا۔